وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال عز من قائل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى آخر الآيات. جامع مسجد اہل حدیث جلیل کمپاؤنڈ دھاراوی کا یہ جو اجتماع ہفتہ واری یا درس جو ہفتہ واری منعقد ہوتا ہے، اس درس میں ایک طویل عرصے کے بعد، ایک لمبے انقطاع کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے. اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آج کی جو یہ مجلس ہے جس میں اللہ کے کلام کی چند آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین جنہیں ہم خیر القرون کہتے ہیں، ان کی سیرت اور ان کی زندگیوں کے حوالے سے کچھ باتیں جو عرض کی جائیں گی، اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سلف کی روشنی میں ہمیشہ اپنی زندگی گزارنے، اپنے دین کے مسائل کے لیے اسی ریفرنس اور اسی حوالے کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے، یہی وہ کشتی ہے جو ہمیں ساحل تک لے جا سکتی ہے. اس کے سوا کوئی بھی تھیوری، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی فارمولہ یا کسی اور انداز کا کوئی راستہ اور طریقہ جسے بظاہر کتنا بھی اچھا اور خوبصورت ہم دیکھ رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں، یا اسے سمجھا جا رہا ہو کہ یہ طریقہ بہت زیادہ خوبصورت ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اس دنیا میں عزت، سربلندی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں جنت کی نعمت سے اللہ تعالیٰ کی رضا سے سرفراز ہو سکتے ہیں، تو وہ ذریعہ، وہ سبیل، وہ راستہ، وہ تھیوری کسی بھی صورت میں ہمیں نجات کی راہ پر نہیں لگا سکتی. دونوں چیزیں جاننا ضروری ہے. حق کی راہ بھی جاننا ضروری ہے جس پر چل کر کے ہم دنیا میں بھی اور اسی طرح سے اخروی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے مخالف جو راستے ہیں، اس کے علاوہ جو طرق ہیں، جو سبل ہیں، راستے ہیں، گلیارے ہیں، اسے بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے مختلف انداز سے ملمع کر کے، چمکا کر کے، روشن کر کے اور اس کی بہت سارے فوائد اور بظاہر اس میں کامیابی کے نقطے نکال کر ہمیں لا کر کے سمجھانا شروع کر دے، اور ہم اگر نہ جانتے ہو کہ سبیل اللہ کے علاوہ جو سبل ہیں، دائیں بائیں کے راستے ہیں، اگر ہم اس کا ادراک نہ رکھتے ہوں، اس کا علم نہ رکھتے ہوں، تو کہیں بہک جائیں یا اس کے جھانسے میں آ جائیں یا اسے قبول کر لیں، جگہ دے دیں اپنے ذہن و دماغ میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں. اس لیے دونوں چیزیں جاننا ضروری ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہفتہ واری جو آپ کے یہاں یہ پروگرام ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، اس میں الحمدللہ اس کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے. اس کوشش پر جو دعوت کی کوشش تو ہے ہی ہے بالعموم الحمدللہ، لیکن اس کے علاوہ اس کوشش پر یعنی مستقل ہفتہ واری تربیتی دروس کا انتظام کرنا، اہتمام کرنا اور خالص منہجی دروس کی کوشش کرنا، کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سلف کی روشنی میں
اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو سمجھانا، ان کی رہنمائی کرنا، اس کوشش پر خصوصیت کے ساتھ اس عظیم الشان جامع مسجد کے موقر محترم معزز ذمہ داران اراکین شکریہ کے مستحق ہیں، مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اسی طرح سے اس مسجد کے امام و خطیب برادر گرامی فضیلت الشیخ کمال الدین صاحب سنابلی حافظہ اللہ بھی بہت زیادہ دعاؤں کے مبارکبادی کے مستحق ہیں، جو اس معاملے میں بہت زیادہ جوش رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، فکر مندی رکھتے ہیں، اور جس انداز سے اس کا مطابقہ ہونا چاہیے الحمدللہ اس کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ تمام بزرگان، تمام نوجوان ساتھی، تمام عزیزان خصوصیت کے ساتھ قابل مبارکباد ہے، قابل ستائش ہے، قابل مدح ہے کہ آپ الحمدللہ اس مجلس میں بیٹھ کر کے شریک ہو کر کے الحمدللہ اجر و ثواب کا بھی باعث اپنے آپ کو بناتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مجلس میں شریک ہو کر کے اللہ کی کتاب، نبی کی سنت کی روشنی میں، سیرت سلف کی روشنی میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں آپ اسے سنتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیو، آپ یہ نہ سمجھیں، یہ سعادت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو یہاں وہاں مختلف کاموں میں مشغول ہیں، لیکن آپ نے یہ سوچا کہ نہیں یہ دین کی مجلس ہے، اس میں شریک ہونے کا ایک تو فائدہ ہے کہ آدمی علم سے روشناس ہوگا، علم کی روشنی میں آئے گا، اپنے آپ سے لا علمی اور جہالت کو دور کرے گا، مختلف انداز کے جو فتنے دنیا میں صبح شام اٹھتے رہتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، پھیلائے جاتے ہیں، اس حوالے سے بیداری پیدا ہوگی، سمجھداری آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس مجلس کی قدر کرتے ہیں کہ اسے بیٹھنا چاہیے، اس میں حاضر رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اعلان کر دیا جائے، بتا دیا جائے، اور اس کے بعد پھر معمول کے مطابق لوگ اپنے کام دھام کے لیے ایک دو کر کے سب نکل جائیں، گنتی کے چند لوگ باقی بچے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں علم کی قیمت نہیں ہے، آپ کے یہاں علمی مجلسوں کی کوئی قدر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں جو کتاب اللہ کا مدارسہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو یہ سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہم کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، اس کی حمد کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ دین کی مجلسوں سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرب قیامت فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑا جو راستہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے گھروں سے جڑے رہیں، اہل علم سے جڑے رہیں، علم کی مجلسوں سے وابستہ رہیں، حلقات علم میں بیٹھ کر کے فتنوں سے آگاہی حاصل کریں تاکہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں۔ کوئی راستہ نہیں میرے بھائی، یاد رکھیں، اور یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح سے دور زمانہ اور دور ہوتا جائے گا، ہم قیامت سے اور قریب ہوتے جائیں گے، یہ چیزیں اپنی سچائی اور زیادہ نمایاں طور پر میرے بھائیوں ظاہر کریں گی، اور بہت ہی اچھی طرح سے اس کی صداقت کو، اس کی سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجلس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے آمین رب العالمین، آج کے لیے چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے، اور جب یہ موسم حج آتا ہے، موسم قربانی جب ہم سے گزرتا ہے، تو اس موقع پر ہم اور آپ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ اور آپ کی امت کے لوگ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اسوہ بنائیں، ان کو آئیڈیل بنائیں، ان کو اغوا سمجھ کر کے ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں۔ اس کا جو حکم دیا گیا ہے اس کو ہم مختلف پیرائے میں، مختلف گوشوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں کی کوئی نئی بات آپ کے سامنے بیان کی جائے تو نئی بات آئے گی تو دلچسپی پیدا ہوگی، یہ مسلمان کا شیوانی ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان نئی چیز پائے، نئی چیز سنے، تب اس کو دلچسپی پیدا ہو، یہ مومن کا کام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو پھر بازار میں نئے گانے آئیں گے تو لذت ملے گی، ناچنے کا نیا انداز کوئی آئے گا تو لذت ملے گی، کوئی دوسرا شخص ایکٹنگ کرنے کے لیے آ جائے گا تو لذت ملے گی، پہلے والوں کو سن چکے، پہلے والوں کو دیکھ چکے ہیں، پہلے والوں کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ یہ جو تصور بن گیا ہے یہ بڑا خطرناک ہے،
کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو سلفی ہیں میرے بھائی، سلفی ہیں، راہ سلف پر چلنے والے لوگ. یہ دیکھو ایسے سلفی ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. ہے کہ تو آپ کوئی کہے کہ پیچھے کہاں جا رہے ہو بھائی، زمانہ نیا ہے، نئے زمانے میں نئی سوچ لاؤ، نئی باتیں لاؤ، نئی تھیوریاں پیش کرو. یہ پرانا تو سن کر کے لوگ تھک چکے ہیں میرے بھائیوں. جو تھک چکا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، جو نہیں تھکا ہے وہ باقی رہتا ہے. اس لیے ہم پرانے لوگوں کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، پرانی بات کریں گے. اس لیے کہ سلفی ہیں، سلفی کہتے ہیں اس کو جو پرانے والی بات کرتا ہے، پرانا والا راستہ، پرانی والی نظریہ، پرانا والا ایمان، پرانا والا عمل. ہم اس راستے پر چلنے والے لوگ، اس لیے نئی بات پیش نہیں کریں. زمانہ تو نیا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جتنا ہی زمانہ نیا ہوگا، زمانے میں تجدد یعنی نیا پن پیدا ہوگا، اتنا ہی زیادہ بالکل پرانے والے کی ضرورت پڑے گی. کیونکہ زمانہ نیا ہوگا تو فتنہ اس کے اندر ضرور آئے گا. قرب قیامت بڑی آزمائش ہوگی، بڑے مسائل کھڑے ہوں گے، اور جب مسائل بڑے والے کھڑے ہوں گے، فتنے طوفانوں کی طرح سے امڑیں گے، تو ہمیں اور زیادہ پیچھے جا کر کے ڈھونڈ کر لانا پڑے گا. کیا آئیڈیل ہے، کیا نمونہ ہے، کیا اسوہ ہے، کیا گائیڈنس، کیا سیمپل، کیا مثال، کیا ایگزامپل. چلو اس کو لاؤ، وہ پرانا والا ہی کام آئے گا. تو زمانہ تو نیا ہے، لیکن تھیوری اور اصول، ضابطہ، راستہ وہی پرانا والا کام آئے گا. اس لیے دنیا میں تو نیا زمانہ ہے تو نئی ترقی کرو، لیکن دین کے اعتبار سے جتنا زمانہ نیا ہوگا اتنا ہمیں پیچھے جانا پڑے. اس لیے ہم لوگ سلفی ہیں. اس لیے اس طرح کا کوئی جھانسا دھوکہ دینے کے لیے آپ کے سامنے آئے تو آپ سمجھ لو کہ وہ کہیں نہ کہیں بہکا ہوا ہے، بہک رہا ہے، بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے کہ آج کل ایک طبقہ ہے دین کی دعوت کے نام پر اسٹیج اور ممبر لے کر کے، مائک اور میڈیا لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات پیدا کرتا ہے کہ وہ سب علماء جو تقریریں کرتے ہیں وہ سب پرانی گھسی پٹی باتیں پیش کرتے ہیں. لوگ تھک چکے ہیں، اکتا چکے ہیں، بار بار سن کر کے کتنا سنیں گے وہی بات، وہی آیتیں پڑھنا، وہی تفسیر جو پہلے پیش کیا تھا وہی پیش کرنا. تو بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، یا کوئی طالب علم کیا کر سکتا ہے جب اللہ کے کلام کی وہی آیت کریمہ ہے، تفسیر میں اللہ کے نبی کی وہی حدیثیں ہیں، صحابہ کے وہی اقوال ہیں، تابعین کے وہی آثار ہیں، تو ہم نیا کہاں سے لائیں گے؟ نیا لائیں گے تو اپنی اس ناقص عقل کی اپج ڈال دیں گے اس کے اندر. اور حرام ہے کسی مسلمان کے لیے کہ اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی نئی تھیوری اپنے دماغ سے نکال کر کے دیکھے. سلف تو اہل علم جو سلف کے راستے پر چلنے والے ہیں، وہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں حل لک سلف فی ھذا، یہ بات، یہ نظریہ، یہ قول، یہ رائے، یہ فکر، یہ اسٹینڈ، یہ موقف جو تم پیش کر رہے ہو، کیا اس میں تمہارا کوئی سلف ہے؟ یا یہ بات، یہ نظریہ کسی اور کے سلف میں کسی اور کے یہاں پایا جاتا ہے جو آج آپ پیش کر رہے ہیں، منوا رہے ہیں، باور کرا رہے ہیں؟ یہ طریقہ ہے. تو سلفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی اس طرح کے جہاں سے بھی وہ نہیں آتے. الحمدللہ ہم اسی راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اس وقت اللہ کے نبی کے سامنے لوگوں نے کہہ دیا تھا تو نیا دین لے کر کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین لے کر کے آیا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. نیا نہیں ہے، وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کا تم سب سے زیادہ نام لیتے ہو، مشرکین مکہ نام لیتے ہو، یہ کعبہ جہاں ننگے طواف کرتے ہو، جہاں مشرکانہ باتیں کرتے ہو، جس کعبہ کے اندر 360 بڑے چھوٹے بتوں کو تم نے بھر رکھا ہے. یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی ہے ابراہیم، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہے ابراہیم. تم کہتے ہو کہ محمد نیا دین لے کر کے آ گئے. میں بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس نبی کو تم ایسے سمجھو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کے سب سے زیادہ حقدار ہے، اور تم کہتے ہو نیا دین لے.
تو عہد رسالت میں بھی یہ نقطہ سمجھایا گیا کہ یہ رسول بھی اپنے سلف ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلا، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پر اترنے والی کتاب قرآن کریم کے بارے میں نقطہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے، جو باتیں اس میں تھی، جو عقیدہ اس میں تھا، اسی کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب بن کر کے آئی۔ تو نئی کیسے؟ بتا دو کہ اس میں کچھ الگ تھا، اس میں کچھ الگ ہے؟ کیا اس میں ایک اللہ کی عبادت کا حکم نہیں تھا؟ اگر اس کتاب میں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، شرک سے بیزاری کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہی بات تو تورات میں، یہی بات انجیل میں، یہی بات زبور میں، یہی بات دیگر صحیفوں میں، کتابوں میں بھی تو ہے۔ تو تم کیسے کہتے ہو کہ نیا دین نیا ہے، نئی کتاب آ گئی؟ یہ نبی نیا دین لے کر کے آئے، یہ نیا نبی آ گیا ہے۔ اس نبی کا بھی کام یہی ہے کہ جو پیغام موسیٰ، عیسیٰ نے، اور ان سے پہلے ابراہیم نے، ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے پیش کیا تھا، وہی پیغام کی یہ نبی لے کر کے آئے۔ یہ نبی بھی تصدیق کرتے ہیں موسیٰ کی، عیسیٰ کی، ابراہیم کی، نوح کی، اور سارے انبیاء علیہ السلام۔ شریعتیں، طریقۂ زندگی، حلال حرام، کیا جائز کیا ناجائز، کیا کھانا کیا پینا کیا پہننا، یہ الگ تھلگ ہوگا ہر زمانے کے حساب سے، لیکن ایمان اور عقیدے کی جو بات ہے وہ بالکل وہی ہے جو سارے انبیاء کے یہاں تھی، وہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی وہی بات کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو آپ بتائیے کہ یہ ہے سلف کے لیے سلف، ہمارے سلف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ تو امام السلف ہیں، راز السلف ہیں، قدوۃ السلف ہیں۔ آپ کے پاس صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور جو ان کے نقش قدم پر تھے وہ ہمارے اسلاف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کہ سب سے زیادہ حقدار، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان کی اتباع کی تھی۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھے، ان کی امت کے لوگ تھے، اور اس کے بعد وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی پیروی کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نہیں، ہم لوگ، حضرات صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک ہم لوگ اور قیامت تک جتنے لوگ بھی آئیں گے سب کے سب، یہ سب سے زیادہ حقدار ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ایمان لانے والوں سے، سارے ایمان لانے والوں کا ولی ہے۔ ولی کا مطلب محبت کرنے والا ہے، دوست ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا، ان کی نگرانی کرنے والا، ان کی خبرگیری کرنے والا ہے۔ تو وہ بھی ایمان والے تھے، تسلسل، آج یہ بھی جو ہے یہ کیا ہے؟ ایمان والے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ بات جانیں۔ آج جو کچھ بات آپ کے سامنے کرنی ہے اس کا مختصر بات ہوگی، مجھے کچھ جلدی بھی ہے، کسی کام سے جلدی جانا بھی ہے، تو ہمیں صرف اس نقطے پر صرف ترکیز کرنی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شخصیت، ان کی ذات، ان کی دعوت، ان کی خوبیاں جو قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، میرے بھائی، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کتنی خوبیاں، تقریباً 12، 10، 11، 12، 13 خوبیاں خود رب ذوالجلال نے خود بیان فرمائی ہے ابراہیم علیہ السلام خوبی۔ ہمیں یہ خالی سمجھنا ہے صرف اور صرف کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اگر اس امت کے نبی اور اس امت کے لیے آئیڈیل بنا دیا ہے تو آئیڈیل کے تو بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے پہلو۔ توحید کی دعوت کا پہلو آئیڈیل ہے ابراہیم علیہ السلام، حق گوئی میں آئیڈیل ہے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے حکم پر چلنا، حکم ہو گیا تو اللہ کے حکم پر تیار ہے، کچھ نہیں دیکھنا ہے کیوں حکم ہوا، کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کچھ بھی مطلب نہیں، حکم الہی کے پر جھک جانا ہے، تیار ہو جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئیڈیل ہے کہ نہیں؟ وقت کی حکومت سے ٹکرانا ہے،
توحید کی دعوت دینا ہے، شرک کی مذمت کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئیڈیل ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لخت جگر کی قربانی چاہتا ہے، دینے کے لیے تیار ابراہیم علیہ السلام آئیڈیل۔ اپنی بیوی اور نرینہ اولاد کو ایک کالے پتھروں والی سرزمین، جہاں کوئی گھاس نہیں، کوئی پھوس نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی انسان زیادہ نہیں، کوئی چرند پرند نہیں، وہاں لے جا کر کے چھوڑنے کا حکم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر تیار ابراہیم علیہ السلام آئے گئے۔ ایسے کتنے پہلو ہیں۔ مناظرہ، مشرکین سے مناظرہ کرنا ہے، جو اللہ کے سوا آسمان میں ستارے اور ایسے ہی چاند اور سورج کی پرستش کرنے والے، میرے بھائی ان سے مناظرہ کر کے ثابت کرنا ہے کہ یہ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہوتے، ہو سکتے عبادت کے قابل نہیں ہو سکتے۔ آئیڈیل ابراہیم علیہ السلام۔ باپ گرچہ مقام رکھتا ہے، فطری مقام اور درجہ اپنی جگہ مسلم ہے، مشرک ہے باپ، تو شرک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس لیے باپ کا ادب احترام اپنی جگہ پر، رب ذوالجلال کی توحید کے معاملے میں باپ کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ آئیڈیل ابراہیم علیہ السلام۔ ایسے 10-20 پہلو نکل جائیں گے اگر ہم تلاش کریں گے تو، اور اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں بڑی بڑی الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے ایک پہلو پر حکم الہی آ گیا تو بس سرے تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اس آئیڈیل کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے اپنے اس خلیل کو حکم دیا کہ ہمارے اس خلیل کے اسوے کی پیروی کریں۔ اس اسوے میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حکم الہی کے سامنے راضی ہو جانا، سر تسلیم خم کر دینا، جہاں حکم الہی لے جائے بلا چوچرا کے، بلا تکلف کے، بلا توقف کے، تامل کے، فوراً اس پر آمادہ ہو جانا چاہیے، تیار ہو جانا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیتیں اگر آپ دیکھیں تو اس معنی کی بے شمار آیتیں موجود ہیں۔ ان آیتوں میں سے کچھ آیتیں میں بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا یا اشارہ کروں گا۔ اس سے پہلے اس نقطے پر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور شخصیت میں کون سی آیتیں، کس مسئلے میں؟ حکم الہی پر جھک جانا، اس حکم الہی پر تیار ہو جانا، آمادہ ہو جانا، فوراً عمل کرنے کے لیے، کوئی چوچرا نہیں، کوئی تعامل نہیں، کوئی دیری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اذ قال له ربه اسلم، اس وقت کو یاد کرو۔ اس سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ اس سے زیادہ بیوقوف اور نادان اور باولا کوئی نہیں ہو سکتا جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، آپ کے دین سے، آپ کے طریقے سے منہ موڑتا، روگردانی کرتا، اعراض کرتا، اس سے زیادہ نادان اور باولا کوئی نہیں ہے۔ جو اپنی ذات کو باولا، اپنے آپ کو بیوقوف اور نادان ثابت کرنے والا ہے، وہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، آپ کے طریقے سے دور ہٹ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور آخرت میں بھی وہ نیک اور صالح بندوں میں سے ہوں گے، اس لیے ان کو آئیڈیل بنانا، ان کو نمونہ بنانا، اپنے لیے سیمپل بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال کیوں آخر ہم نے ان کو آخرت میں دنیا میں دنیاوی زندگی میں منتخب کر لیا، آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اس وقت کو یاد کر لو، کیوں پیروی کرنی ہے، کیوں ان سے روگردانی، منہ موڑنے والا آدمی بیوقوف اور نادان ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شان ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا جھک جاؤ میرے حکم پر، میرے حکم کے سامنے سرے تسلیم خم کر دو، مان لو، تسلیم کر لو۔ اچھا، دو چیزیں ہیں یہاں، یہ نقطہ آپ کے سامنے آ جائے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے حکم آیا تو حکم کو ہم نے سن لیا، مان لیا،
بالکل اے اللہ تیرا حکم آ گیا ہے، تیرا حکم سچا ہے، تیرا حکم قبول کیا ہے؟ قبول ہے. یہ زبانی قبولیت. اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ ہے. وہ مرحلہ کیا ہے؟ اس حکم کو عمل کر کے دکھانا. اس کو استسلام کہتے ہیں، اس کو انقیاد کہتے ہیں. جس طرف اللہ لے جانا چاہتا ہے فوراً جانے کے لیے تیار ہو جائے. اونٹنی کی رسی آپ کے ہاتھ میں آ جائے، آپ جہاں اسے لے کر کے جائیں اونٹنی آپ کے ساتھ جائے. یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. ہم نے سن لیا لیکن مانیں گے نہیں. یہودیوں نے ہی تو کہا تھا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن تسلیم مانیں گے، عمل نہیں کریں گے. ہمارا کیا کام ہے؟ سمعنا واطعنا. ہم نے سن لیا اللہ اور تیرے حکم پر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، اطاعت کریں گے. یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا اسلم، آپ جھک جاؤ ہمارے حکم پر، سر تسلیم خم کر لو، مان لو. قال اسلمت لرب العالمین. تو بلا تاخیر فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں جھک گیا سارے جہانوں کے پروردگار کے حکم کے سامنے. یہاں یہ بھی اعلان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اس لیے میں اس کے حکم پر جھک گیا. اور وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے تو سارے جہانوں کو جھک جانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم. میرا رب ہے، میں جھک رہا ہوں، سب کا رب ہے، سب کو جھکنا چاہیے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے، اس کی دیکھ ریکھ سے باہر نکلا ہوں، مجھے اللہ کی ربوبیت کی ضرورت ہے. ایسا کوئی سوچ نہیں. تو یہ اچھا، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے حکم الہی ہوا، جانتے ہیں واقعہ. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں اللہ کے حکم پر تیار ہو گئے، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اے اللہ ہم راضی ہیں. باپ راضی ہے کہ اللہ تو نے کہا بیٹے کو ذبح کر دو، میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں. بیٹے کو بتا دیا باپ نے، ایسا ایسا میں نے باپ دیکھا. بیٹے کو معلوم ہے کہ اللہ نے ابا جان نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب کوئی کہانی نہیں، کوئی عام خواب نہیں. میرے والد اللہ کے خلیل، یہ خواب حکم ہے، وحی ہے، فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ. کوئی بات نہیں. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اب جس چیز کا حکم ہوا ہے آپ فوراً عمل کیجیے. مجھے آپ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں پائیں گے، مجھے آپ اللہ کے حکم پر ڈٹ جانے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے، جم جانے والوں میں سے. بہرحال لے کر کے گئے، سب واقعات جانتے ہیں. فلما اسلما، جب دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے. وتلہ للجبین، اور پیشانی کا بل لٹا دیا. یہ سب نوبت ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين. ابراہیم جو خواب دیکھا تھا تم نے سچ کر دکھایا، خواب نہیں رہتا، حقیقت کر کے دکھایا. اور ہم نیک کاروں کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو چھڑا کر کے اس کے بدلے میں بہت بڑی قربانی دے دی، بہت بڑی قربانی کی سنت جاری کر دی. یہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں نا قیامت تک کریں گے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا فدیہ ہے. ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا کہ بدلے میں ہے فدیہ. مفسرین کہتے ہیں کہ ذبح عظیم جو کہا گیا بہت بڑی عظیم قربانی ان کے فدیے میں ہے. یہی جو قیامت تک مسلمان قربانی کرتے رہیں گے، یہی اس کے بدلے میں فدیہ ہے. میرے بھائی یہاں آپ نے دیکھا. اچھا اتنا ہی مسئلہ نہیں ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ آیت کریمہ آپ دیکھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو کئی باتوں کے ذریعے سے آزمایا، کئی باتوں کے ذریعے سے آزمایا. کلمات، کئی باتوں کا کئی حکم آیا، کئی فرمان آیا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ساری چیزوں کے اندر. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے سب مکمل کر کے دکھا دیا.
اللہ خود کہتا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے، ایک دو آزمائش نہیں، ایک دو فرمان نہیں، ایک دو حکم نہیں، نہ کتنے حکم دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن سب کو ابراہیم نے کیا کر دیا؟ علیہ السلام نے پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تو تمہیں ساری انسانیت کا پیشوا بنا رہا ہوں۔ قال ومن ذریتی، کہا اللہ میں تو ساری دنیا کا پیشوا تو مجھے بنا دے گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری نسل میں سے بھی کوئی امت کا پیشوا بنے گا دنیا والوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ خاندانی نسبتیں نہیں چلتی، اللہ کے یہاں خاندانی نسبتیں نہیں چلتی، خون کے رشتے نہیں چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، ایمان کے عقیدے کے رشتے چلتے ہیں۔ اجنبی پرایا بھی ہوگا تو اللہ کی توحید پر قائم ہوگا، امامت کا مقام اللہ اس کو عطا فرمائے۔ باپ بھی ہوگا لیکن وہ شرک کر رہا ہوگا، عقیدہ ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ابراہیم کے باپ کہاں جائیں گے؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد والدہ کہاں جائیں؟ آپ کی چچا کہاں جائیں؟ ہے کہ نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کہاں جائے؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کہاں جائے؟ میرے بھائیوں ایسی کتنی مثالیں موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں جائے گا؟ نسبت، رشتہ، خاندان، خون، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہہ دیا اللہ میرا بیٹا تو میرے خاندان کا ہے، میرے بال بچوں میں سے۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ نوح آپ کہتے ہیں یہ بیٹا آپ کے خاندان کا ہے، آپ کے گھر کا ہے، آپ کے اہل اولاد کا ہے، یہ آپ کے خاندان کا نہیں ہے، اور یہ جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے بارے میں کہہ دیا تھا لاستغفرن لک وما املک لک، لا کیا ہے ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ۔ ابا آپ بات نہیں مان رہے ہیں، شیطانوں کی پوجا نہیں چھوڑتے ہیں، یہ سننے والے نہیں، دیکھنے والے نہیں، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، نفع نہیں، نقصان کچھ نہیں دے سکتے۔ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کچھ کر نہیں سکتے، کیوں پرستش کرتے ہیں؟ لا تعبد الشیطان، شیطان کی پرستش مت کیجیے۔ باپ ناراض ہو گئے۔ ابراہیم دیکھو ایک ہی بات ہے، یہ اب سلسلہ بند ہو جانا چاہیے ورنہ پتھروں سے مار کے ختم کر دوں گا میں تمہیں۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں ضرور بھی ضرور پتھروں سے مار کے ختم کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کیا کہا؟ میں اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرا اللہ بڑا رحمان، بڑا مہربان ہے، مجھے مایوس نہیں کرے گا، مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ مشرک باپ کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا تذکرہ فرما کر کے برات کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات اس وقت ہوئی کہ جب ان کو نہیں معلوم تھا، جب معلوم پڑ گیا تبرأ منہ، تو اپنے باپ ابراہیم سے بھی بیزاری کا، برات کا اظہار کر لیا، کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ ہاں باپ کی حیثیت سے جو شفقت محبت ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایمان اور عقیدے کے معاملے میں، شرک اور بت پرستی کے معاملے میں کوئی بھی ساتھ باپ کا نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو وہی راستہ بتایا، وہی راستہ بتایا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جسے اس کا ایمان اور عمل پیچھے چھوڑ دے گا اسے اس کا نسب اور خاندان آگے نہیں لا سکتا۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جسے اس کا عمل ایمان کے ساتھ عمل، ایمان کے ساتھ عمل اسے پیچھے لے جائے گا، تو اس کا نسب نامہ اسے تیزی کے ساتھ یعنی آگے بڑھا نہیں سکتا، نسب کا کوئی اعتبار نہیں۔ میرے بھائیوں تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ یہ آئیڈیا ہے۔ اب میرے بھائیوں آپ غور کریں، اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جگہوں پر ہم بھی جانتے ہیں، اللہ کے دن میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہی دیکھ لو
قد كانت لكم اسوة في ابراہیم، ہے نا، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کی زندگی میں. یہاں اللہ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم والذین اتبعوه، صاحب اللہ نے فرمایا ایسے اللہ نے اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کے دین کی، ان کے عقیدے کی پیروی کیجیے، جو سب سے بائیکاٹ ہو کر کے ایک اللہ سے دل لگانے والے تھے، آپ ان کے راستے میں چلیں. اب یہ جو تعلق ہے نا، اس میں آئیڈیل بنانے کا، اسوہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے، یہ ایمان عقیدے میں مشابہت، یکسانیت ہے. یہ یکسانیت ظاہر میں بھی ہے. جب معراج سے تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے صحابہ کو بہت ساری باتیں، بہت سارے مشاہدات جو اللہ نے عطا فرمائے بیان کرنے لگے، تو ان میں سے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی تھی. کئی باتیں تھیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کی شکل کس سے ملتی جلتی ہے. میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کی شکل کس سے ملتی جلتی ہے. کہنے لگے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ مستنداً ظہرہ الی البیت المحمود، ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی پشت کو بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے. اور ان کو جب دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کی شباہت جو ہے، شباہت، چہرہ، مہرا، مکھڑا ہے نا، اس میں سب سے زیادہ مشابہت تمہارے ساتھی کی تھی. اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ اشبہ بہ صاحبکم، سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت میں مشابہت رکھنے والا کون ہے؟ تمہارا ساتھی. یعنی اپنے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں. لیکن اس پر بھی گفتگو کی ہے کہ ظاہری مشابہت باطنی مشابہت کو شامل ہے. ظاہری مشابہت باطنی مشابہت، اس سے صرف ایک چھوٹی سی بات کو آپ ذہن میں رکھیں. جو شخص یورپ ہے، امریکہ ہے، مغرب ہے نا، غیر اسلامی کلچر ہے، غیر اسلامی تہذیب ہے، غیر اسلامی تعلیم ہے، ثقافت ہے، تہذیب ہے، رہن سہن ہے، لباس ہے، بول چال ہے، کھانا پینا، اٹھنا، جس حیثیت سے بھی کوئی کسی کی ظاہری مشابہت اختیار کرتا ہے، آپ یاد رکھیں آج نہیں تو کل وہ اس سے اندرونی قربت بھی رکھے گا. اندرونی طور پر بھی قربت ہوگی، اس سے لگاؤ پیدا ہوگا اس سے. اسی لیے ظاہر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہمیں مشابہت اختیار کرنے سے منع کرتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار ظاہری مشابہت ہے، ایمان تو میرا توحید کا ہے، سنت کا ہے، میں کوئی یہودی تھوڑی ہو گیا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے. ہم کہہ سکتے ہیں نہیں، ہم ٹھیک ہے ظاہری مشابہت ہے، اس کا لباس مجھے اچھا لگا تو میں نے پہن لیا، اسی اسٹائل میں وہ چلتا ہے تو میں چلتا ہوں، اسی اسٹائل میں بات کرتا ہے تو میں بھی اسی اسٹائل کا بال رکھتا ہے تو میں بھی رکھ لیتا ہوں. بھیا مجھے اس کے دین سے، اس کے عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، سنت کے پیروکار ہوں، تو اس کی بات مانی جائے گی؟ اس کی بات نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ظاہری مشابہت بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ظاہری مشابہت سے باطنی مشابہت بھی آ جائے گا، کہیں نہ کہیں لگاؤ پیدا ہوگا، قربت پیدا ہوگا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے. ہمیں اصل میں محسوس دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیا، اپنے آپ کو تیار کر لیا. کسی بھی حکم کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام نے کوئی چوچرا نہیں کیا. کتنے سال کے بعد ابراہیم کے یہاں اولاد پیدا ہوئی؟ پورا واقعہ لکھا ہے، پورا واقعہ لکھا ہے. بشارت لے کر کے جب فرشتے آئے بتانے لگے تو بیوی نے کہا علی دو بقانا عجوز نقی، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں رسیدہ ہو چکی ہوں اور میں پانچ عورت ہوں، کیا میں اب اس عمر میں اور پانچ ہوتے بھی اولاد پیدا ہوگی مجھ سے، بچہ جنوں گی میں؟ فرشتوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، ایسے ہی آپ کے رب کا فیصلہ ہے، ایسے ہی آپ کے رب کا فیصلہ ہے.
بہرحال دعاؤں تمناؤں کے بعد اسماعیل علیہ السلام فلما بلغ معه السعی، ابھی دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے بچپنا طفولیت سے تھوڑا سا اوپر آئے تھے، تھوڑی تھوڑی دوڑ بھاگ، ساتھ ساتھ چلنا دوڑنا بھاگنا، اس عمر کو پہنچے 8-10 سال، آپ سمجھ رہے ہیں ایگزیکٹ مطلب کوئی عمر کسی حدیث قرآن میں نہیں آئی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو انداز ہے اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ابھی لڑکپن کی عمر تھی، تھوڑا سا ابھی مضبوطی آ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینا شروع کر دیا۔ میرے بھائیو، ذبح کرنا ہے بیٹے کو، عجیب بات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں پوچھا کہ اللہ اتنے سال کے بعد تو نے اولاد دی، اتنی دعاؤں کے بعد، اتنی تمناؤں کے بعد، اب آخر اس بچے کو کیا جینے کا دنیا میں حق نہیں ہے؟ کیوں ذبح کرنا چاہتا ہے اللہ؟ اس کے پیچھے تیری کیا حکمت ہے، تیری کیا مصلحت ہے؟ تو اے اللہ اس بچے کو ذبح کروا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ کوئی اور قربانی اللہ تو لے لے، ایسی کوئی بات ملی ہمیں؟ کوئی بات۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہی اسلام، یعنی استسلام، حکم الہی پر سر جھکا دینا، چوچرا بھی نہیں کرنا۔ کیوں ایسا؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں لیکن ایسا؟ کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اس ساری مصیبت آنی ہے تو ہم ہی غریبوں پر آ جاتی ہے، ان یورپ والوں پر کوئی مصیبت کیوں نہیں آ جاتی؟ ساری آزمائش ہم غریبوں پر آ جاتی ہے نا؟ یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، استسلام نہیں ہے اس کے اندر، استسلام نہیں۔ استسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں۔ اللہ مجھ کو، آپ کو، سب کو، سارے بھائیوں کو، ساری بہنوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ حکم الہی کے سامنے ہم ہمیشہ سر تسلیم خم کریں۔ سب اسی کا ہے، سب اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانے والا ہے۔ پہلے ہی یرجعون پہلے ہی ترجعون پہلے ہی یرجع الامر کلہ، سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانے والے، ہم بھی لوٹ کر کے جانے والے، آپ بھی، سب کچھ اللہ کی طرف لوٹنے والے، اسی کا ہے، اسی کی طرف جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ پیغام، اچھا سارے واقعات کے اندر یہ چیز موجود ہے، یہ چیز موجود ہے، قربانی کرنے کے معاملے میں تیار لے جا کر کے ہے نا۔ یہ واقعہ بات کا ہے، قربانی والا وہ واقعہ پہلے کا ہے، بچپن کا ہے نا، جب شیر خار تھے، پیر مار رہے تھے بچے کی طرح، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے لے جا کر کے وہاں چھوڑ کر کے آؤ۔ کہاں؟ بوادٍ غیر ذی زرع، اس وادی میں جہاں پر کوئی پودا نہیں، جہاں پر کوئی کھیتی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، وہاں پر لے جا کر کے چھوڑ کر کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تاخیر نہیں کی، فوراً کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا حکم ہو گیا، لے جا کر کے اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو لے جا کر کے وہاں میں چھوڑا ہوں۔ اے اللہ میں نے لے جا کر کے اس وادی میں چھوڑا ہے، اس وادی میں کوئی گھاس پھوس نہیں ہے، تیرے گھر کے، تیرے بیت اللہ الحرام کے پڑوس میں، اس کے پاس لے جا کر کے بسا دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ کتنے لوگ تھے؟ بیوی تو تھی حضرت ہاجر اور بیٹا اسماعیل، دو ہی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابراہیم نے کہا اس لیے میں نے لے جا کر کے وہاں کو چھوڑ دیا ہے تیرے گھر خانے کعبہ کے پاس، تاکہ وہ سب نماز قائم کریں۔ اس سے علماء نے مسئلہ مستنبط کیا کہ ہم کو، آپ کو اگر کہیں بسنا ہو، کہیں گھر خریدنا ہو، کہیں رہنا ہو کرائے پر خرید کر کے، تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے؟ وہاں اللہ کا گھر مسجد ہے کہ نہیں ہے، تاکہ نماز قائم کریں، تاکہ نماز قائم کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام دعا کریں، الحمدللہ وہ جو بے آب و گیاہ جگہ تھی، وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ بابرکت سرزمین بن گئی۔ میرے بھائی، بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ جو واقعات ہیں نا، سارے واقعات، نار نمرود میں
نمرود کی آگ میں کودنے کی نوبت آ گئی، اللہ کی توحید کے لیے کودنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اس کے اندر جانا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ دیا اور کہہ کر کے خرامہ خرامہ ہمارے نمرود پہ چلے گئے۔ اے اللہ اتنی ساری آزمائشیں ہو چکی ہیں، اب یہ آگ میں بھی چلنا، اس میں کیا حکمت ہے اے اللہ؟ وہ ایمان استسلام پہلے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہمارا مال کچھ کام آتا ہے، نہ ہماری جان کچھ کام آتی ہے، نہ ہمارا کوئی دنیاوی اثاثہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام آتا ہے، بس ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ کے حکم پر ہم جھکتے ہیں کہ نہیں جھکتے، بس کسی کا امتحان نہیں ہے۔ آپ سوچئے آگ کے اندر داخل ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا یا لا رکونی بردن وسلام علیہ، آپ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ ظاہر ہے یہ ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع، ساری تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ٹھنڈک کی تاثیر اللہ نے بنائی ہے، جلانے کی گرمی کی تاثیر اللہ نے بنائی ہے، اس مخلوق کی وہ خوبی اللہ نے بنائی ہے، وہ اللہ جب چاہے اپنے مخلوق سے وہ خوبی چھین لے، زہریلے جانور کا زہر چھین لے، ہے کہ نہیں؟ آگ جلانے کی صفت اپنے اندر رکھتی ہے اللہ، جلانے کی طاقت اس سے چھین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے آپ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا پیغام تھا؟ استسلام، تابعداری، حکم الہی کے سامنے جھک جانا، فرمان الہی کے سامنے فوراً تیار، چوں چرا کیوں ایسا ویسا کیسا کیوں مجھے کیا، یہ سب کچھ بھی نہیں، کوئی سوال نہیں۔ میرے بھائی یہ آئیڈیل ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے لینا ہے، اس امت کے نبی کو بھی دینا ہے، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں بھی اس آئیڈیل کو لینا ہے۔ اس آئیڈیل کا تذکرہ ہم کیوں کر رہے ہیں، اسی کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ توحید کی دعوت دی ہے کہ نہیں؟ توحید کی دعوت دی کہ نہیں دی؟ کفار مشرکین سے بائیکاٹ ہونے کی دعوت دی ہے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے؟ اور کتنی چیزیں ہیں، لیکن اس آئیڈیل کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ آئیڈیل ساری چیزوں کو شامل ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم پر جھکنے والے بن گئے تو توحید میں بھی اللہ کی بات مانیں گے، سنت میں بھی اللہ کی بات مانیں گے، اولاد کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ اپنی جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، سارے جذبات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واجب کر دیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت میں ہمیں اس حوالے سے کیا بتایا گیا؟ وہ آئیڈیل فالو کیا گیا، اس آئیڈیل کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فالو کیا، آپ کی امت کو بھی اس کا حکم دیا، ہمیں بھی اسی بات کا حکم دیا کہ ہم بھی کیا کریں؟ اللہ کے حکم پر چلیں اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً سر تسلیم خام کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے بارے، اللہ فرماتا ہے تمہارے رب کی قسم ایمان والے نہیں ہو سکتے، لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد آپ کا فیصلہ تسلیم نہ کر لیں، اور ایسے تسلیم کریں، ایسے قبول کریں کہ ان کے دل کے اندر کہیں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے نبی کا فیصلہ مان لے لیکن دل کے اندر کسرت رہے، نہیں، طبیعت اندر سے آمادہ نہیں، تو اس فیصلے کے ماننے کا بھی کوئی فائدہ ملنے والا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا مطلب ظاہر میں مان لیا، اندر سے تنگی محسوس کرتا ہے، اندر سے ایگری، اندر سے راضی نہیں، اس فیصلے کا، اس تابعداری کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ مان لے، اور مان لینے کے بعد اپنا کوئی اختیار نہ رکھے، اور ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ دل کے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے، حرج نہیں ہونا چاہیے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پورے طور پر نبی کے حکم کے سامنے جھک جائے۔ وہی آئیڈیل ابراہیم علیہ السلام سے لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا۔
اچھا اس حوالے سے کچھ اور باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے بھی روایت مروی ہے صحیح بخاری میں اور دیگر کتابوں کے اندر، وہ بیان کرتے ہیں بایعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، کئی بار بہت ساری باتوں پر بیعت کی، اس میں سے یہ بات بھی تھی، کیا بات تھی؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے، آپ کا کہا مانیں گے، علی السمع والطاعہ سنیں گے اور آپ کا کہا مانیں گے، فی المنشط والمکرہ، یہ اصل نقطہ ہے میرے بھائی، منشط چستی رہے، طبیعت تیار رہے، دل حاضر رہے، من چاہے، ہے نا، اعضاء اور جوارح پورے طور پر اس کے لیے ایکٹو رہے، تب بھی اللہ کے نبی کی بات سنیں گے اور عمل کریں گے، والمکرہ، اور طبیعت نہیں چاہے گی تب بھی اللہ کے نبی کو حکم پر۔ یہ وہ تابعداری کا جذبہ ہے جو ہمیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اس امت کو ملا ہے، اور امت کے نبی نے اپنی امت کو اس بات کے سامنے اس بات کو رکھا اور سمجھایا۔ کتنی اس حوالے سے کتنی دلیلیں موجود ہیں میری بات۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا ایک بات اور بھی کہ اسے پہلے کہ قبول کرنا الگ ہے اور قبول کرنے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنانا، عملی جامہ پہنانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم کہنا ٹھیک ہے بالکل مان لیتا ہوں لیکن عمل نہ کریں تو پھر یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اور سمجھایا اور کھول کر کے سمجھایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا المؤمنون حیینون لینون، المؤمنون حیینون لینون کالجمل الالف اذا انقیدا قادا وَإِذَا سِيقَ انساق وَإِذَا أَنَقْتَهُ اسْتَنَاقَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی پہچان بتائی، دیکھو ہمیں کیسے ایمان والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی اس معیار پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے نا، مومن وہ حکم الہی کے سامنے ہین لین ہوتا ہے۔ ہین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حیین کے معنی ہوتے ہیں بالکل ہلکا، کوئی اکڑ نہیں، کوئی اونچا پن نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی کبر نہیں، کوئی ٹال مٹول کرنے والا معاملہ نہیں، حیین بالکل لوور۔ اللہ کے حکم کے سامنے کیسا رہتا ہے مومن؟ بالکل ہلکا، لین بالکل نرم ملائم ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے مومن کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت اور آپ کے فرمان کے سامنے مومن کیسا ہوتا ہے؟ ہین لین ہوتا ہے، بالکل ہلکا ہوتا ہے، بالکل معمولی بن جاتا ہے اور بالکل نرم ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی آپ ہمیں گھمائیں گے، جیسے ہمیں موڑیں گے، ہم ڈھونڈنے کے لیے تیار، جہاں کہیں گے وہاں جانے کو تیار، جو کہیں گے کرنے کے لیے وہ کرنے کو تیار۔ کوئی بھی تھوڑا بھی کڑاپن مومن کیا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے حکم نبی کے فرمان کے ساتھ۔ مثال دے کر کے سمجھا دیا اللہ نے کہا اس کی مثال ایسے سمجھو کہ مومن اس اونٹ کی طرح سے ہوتا ہے، الالف کالجمل الالف، اس اونٹ کی طرح مومن ہوتا ہے جو گھلنے ملنے والا اونٹ ہوتا ہے۔ انسان کے بھی اونٹ تو ایک ایسا جانور ہے جو مطلب اجڑ مانا جاتا ہے ہمارے عام تعبیر کے حساب سے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جو مانوس ہو، مانوس ہو، لوگوں کے بیچ میں گھل مل کر کے آئے بیٹھے، نہ وہ انسانوں سے اجنبیت محسوس کرے نہ انسان اس سے اجنبیت محسوس کرے، جیسے وہ لوگوں کا آپس میں ایک دم کلوز اور خاص لوگوں کا جھرمٹ ہوتا ہے، کوئی کسی سے کوئی بھی کسی بھی طرح کی دوری نہیں ہوتی، ایک دم گھل مل کر کے، ایسے ہی اس اونٹ کی طرح مومن ہوتا ہے جو ایسا ہو۔ اذن قیدا انقادا، کہ اس اونٹ کو جب بھی ہانکا جاتا ہے چل پڑتا ہے۔ کیسا ہونا چاہیے مومن کو بھائی؟ اس مانوس اونٹ کی طرح ہونا چاہیے کہ جسے جب بھی ہانکا جاتا ہے، رسی گلے میں ہے، جیسے ہی اس کی رسی کو ہلکا سا بھی کھینچا جاتا ہے فوراً ساتھ ساتھ نرم ہو کر کے چل، گھسیٹنا نہیں پڑتا ہے اسے،
اسے احساس ہو کہ میری رسی میرے مالک کے ہاتھ میں ہے اور وہ کھینچ رہا ہے، فوراً اس کے ساتھ ساتھ ایسے مومن کو ہونا چاہیے، ہائیے لئیے۔ اور کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ دوسری خوبی کیا ہو اونٹ کی؟ اسی اونٹ کی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسے باندھا جاتا ہے کسی پتھر سے تو اس پتھر سے اپنے آپ کو باندھ دیے جانے پر بھی راضی ہوتا ہے۔ سمجھ؟ جب اسے لے جایا جاتا ہے تو جانے کے لیے تیار، اسے ہانکا جائے تو چلنے کے لیے تیار، اسے کسی صخرت، کسی چٹان، کسی پتھر سے اس کی رسی کو باندھ دیا جائے تو وہاں اپنے آپ کو بندھے رہنے پر بھی پورے طور پر مطمئن رہتا ہے، کہیں بے چینی نہیں، کہیں چل چل پن نہیں، کہیں ہٹ دھرمی کا کوئی رویہ نہیں۔ مومن ایسے ہوتا ہے۔ یہ پیغام ہمیں ملتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے، اور یہ آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کا حکم ہوا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت سے، آپ کی سیرت سے۔ تو حکم الہی پر راضی ہونا، حکم الہی کے لیے حکم الہی کو اچھی طرح تسلیم کرنا، اس میں کوئی چوچرا نہیں ہونا چاہیے۔ حکم الہی پر عمل کر کے فوری طور پر دکھانا، عمل آوری بہت ضروری ہے۔ یہ چیز میرے بھائیوں اگر نہیں پائی جائے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ اس کے نبی علیہ السلام کے حکم پر تسلیم کرنے مان لینے کا دعویٰ صحیح معنوں میں درست نہیں ہوگا۔ اچھا، اب مسئلہ کہاں آ جاتا ہے؟ آخری بات ہے، مسئلہ یہاں آ جاتا ہے کہ جب ہم اللہ کا حکم آتا ہے تو اللہ کا حکم جو آیا اس کو مان لینے سے اللہ راضی ہو جائے۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز اس کو ماننے سے آڑے آتی ہے، کوئی چیز اس کے ماننے سے آڑے آتی ہے، وہ جو آڑے آتی ہے چیز اسی کو کچلنا ضروری ہے، حکم الہی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کی اپنی کوئی مصلحت ہے، اپنا کوئی مفاد ہے، اس وجہ سے وہ نہیں کرنا چاہتا ہے اللہ کے حکم پر عمل، یا کسی اور کا کوئی مفاد ہے اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کی رضا مقدم ہونی چاہیے، بندے راضی ہو ناراضی ہو، ہماری طبیعت راضی ہو یا ناراضی۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام اگر میں کروں گا تو فلاں ناراض ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا تلاش کرنے کے بجائے بندے کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ یہ رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے کے راستے میں روڑا بن جاتی ہے، رکھنا بن جاتی ہے۔ اس مسئلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناراض ہو جائے گا تو ایسا ہوگا، یہ نقصان اٹھانا پڑے گا، یہ پریشانی اٹھانی پڑے گی، آگے کے آنے والے مشکلات اور پریشانیوں کو آدمی دماغ میں لاتا ہے اور پھر کہتا مصلحت اسی میں ہے، کون جائے مصیبت مول لینے چاہے۔ لیکن یہ قدم بڑا، یہ تسلیم کے خلاف، استسلام کے خلاف ہے، حکم الہی کے سامنے، حکم رسول کے سامنے جھک جانے کے تقاضے کے خلاف۔ اس کا الٹا نتیجہ نکلے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں مانے، اگر ایسا کر دیں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا، اس لیے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے بجائے بندے کی رضا، اس کی چاہت کو مقدم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ الٹا بنا دیتا ہے۔ سنن کی ایک سے زیادہ روایتوں میں، کئی روایتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا من التمس، اور اچھی طرح سے سننے کی ضرورت ہے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، سن لیجیے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجے میں ان لوگوں کو جن کو ناراض کر کے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس سے راضی کر دیتا ہے۔ اب کیا چاہیے بھائی؟ وہ بھی تو نہیں جھیلنا، وہ دشمنی بھی نہیں جھیلنا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ اس کو راضی کر دے گا۔ اور الٹا وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو شخص
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اسخط اللہ علیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا فرمان ہے۔ اور یہ کب حدیث کا معلوم آپ کو حضرت معاویہ نے خط لکھا، حضرت معاویہ آخری بات ہے، اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ام المومنین مجھے کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو آپ نے سنا ہو ایک خط میں لکھ کر کے بھیج دیجئے، ولا تکثری، اور لمبی چوڑی بات نہ لکھنا، زیادہ لمبی باتیں نہ لکھنا، مختصر کوئی عظیم بات، کوئی اہم بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے سنا ہو مجھے خط میں لکھ کر کے دیا۔ تو ملک عائشہ نے کیا لکھ کر کے دیا؟ یہ حدیث لکھ کر کے دیا، یہ حدیث لکھ کر کے بھیجا تھا۔ کیوں؟ انسانی زندگی کے ایک ایک پل کا کام ہے، اس کے اندر ایک ایک سیکنڈ امتحان میں ہے، ایک ایک مل، ایک ایک لمحہ آزمائش میں، ہم کون سا کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کون سا کام کرتے ہیں اللہ کو ناراض۔ میرے بھائی، اس معنی کی اور بھی کئی ایک روایتیں موجود ہیں جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو لوگوں کی ناراضگی مول لے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناراضگی کے حوالے سے اس بندے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی راضی کر دے گا، خوش کر دے گا، اور جو الٹا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ناراض کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے اور بندے سے بھی اس کی ناراضگی بڑھا دے گا، اس کا مقصد کچھ بھی حاصل نہیں۔ میرے بھائی، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے اسوے سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے یہ سبب، یہ اسوہ، یہ آئیڈیل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، پیغام دیا ہے، جگہ جگہ یہ بات سمجھائی ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کیسے انہوں نے اس پر عمل کیا ہے، اس کے واقعات، اس کے نمونے اگر آپ کے سامنے پیش کریں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، کیونکہ صحابہ کی زندگی تو بھری پڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے جھک جانے کی مثالوں سے۔ کسی اور موقع پر اس حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو شرف قبولیت سے نوازے، ہماری اس مجلس کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی اللہ کے کلام کی آیت ہے، اللہ کی کی حدیثیں پڑھی ہیں، سیکھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔